سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 7 آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں پردے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر پردہ نہیں تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ حکم عنایت فرمایا، اور اس کے اندر بھی جو ابتدا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کو آپ پابند بنائیں کہ وہ پردہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو پابند کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو باقی ایمان والے ہیں ان کی عورتوں کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی نمونہ ہیں تو ابتدا تو اللہ کے نبی سے گھر سے ہوگی۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اگر پردہ نہ ہوتا تو امت اس پہ عمل کر سکتی تھی؟ تو سب سے پہلے جو حکم تھا وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی عورتیں۔ حکم کیا ہے کہ ایک بڑی چادر ہو اور اس چادر کے ساتھ اپنے پورے جسم کو لپیٹ کے باہر نکلیں۔ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اندر نفاق تھا۔ میں پہلے بھی بار بار وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ جو صحابہ تھے وہ منافق نہیں تھے، اور جو منافق تھے وہ صحابہ نہیں تھے۔ تو اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے، جن کے اندر میل ہے، وہ ان باتوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافق تھے اور منافق یوں کرتے تھے تو وہ کون تھے؟ بہرحال جو منافقین تھے جن کے دلوں کے اندر اس قسم کی خواہشات کا سلسلہ تھا، تو وہ ابتداءً کیا کرتے تھے کہ جو باندیاں ہوتی تھی، باندیاں جو تھی وہ ان کا گھر سے نکلنا اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ لوگوں نے ان کو خریدا ہی اس لیے تھا کہ یہ ہماری خدمت کریں، کبھی سودا لے کر آؤ، کبھی فلاں پیغام فلاں جگہ پہنچا کے آؤ، تو ان کے کام کاج کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا۔ تو ان کے اوپر جو منافق لوگ تھے وہ ان کو چھیڑتے تھے،
اونچی اونچی آوازیں نکالتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عنایت فرمایا کہ جو باندیاں ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن اب جب کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکلے گی تو منافقین کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ باندی ہے یا عام عورت ہے، مال کا باندی اس کے اندر کیا امتیاز تھا، کوئی تمیز والی بات نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، جو عام ایمان والی ہیں، جو باندیاں نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ جب وہ پردے کے ساتھ نکلیں گی تو جو ان کو چھیڑنے والے ہیں باندیوں کو، ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ خاندانی ہے، یہ عام عورتیں نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ کو ہم نے چھیڑ چھاڑ کر لی تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، عرب لوگ، کہ جو اتنی سی بات پر کہ تیرا گھوڑا پہلے یہاں سے کیوں گزرا، اس نے پہلے پانی کیوں پیا، اس بات پر ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو جب کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بہن کو اگر اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ اس کو تنگ کر دیا جائے، اس کو ایذا پہنچائی جائے، تو وہ جنگ کتنی لمبی جا سکتی تھی، کتنا خون خراب ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عنایت فرمایا کہ وہ جب لمبی چادر ہوگی، بڑی چادر ہوگی، اس کے اندر اپنے پورے جسم کو لپیٹ کر باہر نکلیں گی تو وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ سودا سلف لینے کے لیے، کسی کا پیغام پہنچانے والی نہیں ہیں، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بامر مجبوری گھر سے نکلی ہیں تاکہ وہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ سکیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، یعنی کہ اللہ کا حکم تو آ گیا، اگر اس اللہ کے حکم کے اندر اگر کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ اگر پھر بھی منافقین اپنے نفاق سے باز نہیں آتے، ایسی حرکتیں جاری رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آپ کو ان پر غالب فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ جب آپ ان پر غالب آ جائیں گے، منافق ہوں یا یہ کہ ایسے لوگ جن کے اندر وہ نفسانی خواہشات والا سلسلہ ہو، یا تیسرا گروہ ایسا بھی تھا کہ جو جھوٹی باتیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور وہ بھی اسی قسم کی بے حیائی کی، یعنی کہ جو منافقین کا ٹولہ تھا نا، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان خود خراب ہو، ایک ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو خراب کرنے والا ہو۔ ایک بندہ اگر برا ہے تو اس کی برائی اسی کے ذات تک ہے نا، ایک بندہ ایسا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں وہ یہ فلانی نہیں جا رہی تھی، فلانے کی باندھی، وہ بڑی یوں ہے، میں نے یوں آواز نکالی، اس نے یوں دیکھا، اس نے ایسا کیا، یعنی جھوٹی باتیں، اس اللہ کی بندی کو پتہ بھی نہیں ہے بیچاری کو، لیکن بہتان گھڑ دیا، اس بات کو مشہور کر دیا، پھر وہ اسی قسم کے بندوں کے پاس جب بات پہنچی تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مرجفون ہے، جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے پھر جو سزا ہے نا، وہ سزا ہے تعزیر۔ جو تعزیر ہوتی ہے نا، یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چور کی سزا ہے وہ تو مقرر ہے کہ ہاتھ کاٹنے، بس ایک ہاتھ ایک پاؤں، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کی سزا قرآن میں نہیں ہے، وہ ہے حاکم کی ثوابدید پر، تو اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بے شک سزا موت ہی دے دے، یا یہ کہ اس کو جلا وطن کر دے، اس کو لٹکا کے اس کو کافی دن تک کھڑا رکھے عبرت کے لیے، تاکہ اور لوگ ایسا کام نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا یہی ہے، اور پہلی امتوں کے اندر بھی ایسے برے لوگوں کی سزا اسی قسم کی ہوتی تھی، جو معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا علاج تو یہی ہے کہ جب عبرت ناک سزا ملے گی تو تبھی جا کے یہ باز آئیں گے، ورنہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے، کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکا دیں، من جلابیبہن، اپنی چادروں کو، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، بس ان کو ایذا نہ دی جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ لئن لم ينتہی المنافقون، اگر منافق لوگ اس سے باز نہ آئے،
والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور جھوٹی خبریں مدینہ کے اندر پھیلانے والے یہ باز نہ آئے، لنغرینک بہم، تو البتہ ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ لوگ آپ کے پڑوسی نہیں بن سکیں گے اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، اس کے بعد ان کو خود مدینہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، یہ پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو برے طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی۔ پردہ جو ہے یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جب تک یہ اترا نہیں تھا، اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بے چین تھے، آپ بہت ہی زیادہ غیور تھے، اور آپ کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ بالخصوص، یعنی ویسے تو ان کے اپنے گھر والے بھی یا جتنے بھی ایمان والی عورتیں تھیں، صحابیات تھیں، لیکن بالخصوص ازواج مطہرات پر وہ بہت ہی زیادہ غیرت کھاتے تھے کہ ان کو کوئی دیکھے بھی نہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس دور کے اندر نا یہ سہولیات تو نہیں تھی نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آج کل تو ہر گھر کے اندر کیا، ہر کمرے کے اندر اٹیچ بات ہے، تب تو پریشانی ہے ہی نہیں عورتوں کے لیے، لیکن جب یہ سہولیات نہیں تھی، ابھی 14 صدیاں پہلے پیچھے نہیں جاتے، یہی اگر ہم 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے گھروں کے نقشے کیا تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں باہر ہی جایا کرتی تھی، اب جب باہر جاتی تھی تو اس کے لیے 24 گھنٹے تو وہ نہیں آ سکتی تھی، عورتوں کے لیے بڑی مشکلات تھی۔ اب تو یہ ہے کہ جب دل چاہے تو بس چلے جاؤ باتھ روم کے اندر۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو بڑا ضبط کے ساتھ رکھتی تھی، اور پھر جب رات کا وقت ہوتا تھا پھر تاریکی کے اندر، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد نکلتی تھی یا فجر کی نماز سے پہلے نکلتی تھی، اندھیرا ہو اور اپنی حاجت جو ہے نا وہ پوری کر کے پھر واپس آ جائیں۔ اب یہ بات جو ہے تو عمر کو برداشت نہیں تھی، اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جب اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پیالے کے اندر جیسے سرید نما کھانا ہوتا ہے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے عمر کو حکم ارشاد فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ظاہر پردے کا حکم تھا نہیں، اور ویسے بھی امی عائشہ جو تھی عمر کی ماں تھی، وہ قرآن کی روح سے ہے، وازواج امہاتہم۔ اب کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم تھا اسی پیالے سے اللہ کے نبی بھی تناول فرما رہے ہیں، امی عائشہ بھی، اور اسی کے اندر حضرت عمر نے بھی کھانا شروع فرما دیا۔ وہ پیالہ اتنا چھوٹا سا تو نہیں تھا، یعنی کہ کچھ بڑا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب کھانا کھانے لگے تو امی عائشہ کے ساتھ آپ کی انگلیاں ٹکرا گئی، اور ایسا ممکن تھا تو آپ نے فوراً استغفار کیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور پھر اسی وقت عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اس طریقے سے پردہ نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پردے کا حکم اتار دیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی جو آج ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی شریعت بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ آج تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی مولویوں نے اپنے گھر کا دین بنا رکھا ہے۔ مولویوں کی کیا اوقات ہے، کیا ضرورت ہے؟ جس نبی پر دین اترا ہے اس نبی نے بھی بنایا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو حضرت عمر جیسے بات کر رہے تھے تو آپ فرماتے کہ ہاں بس میں نے حکم دے دیا، پردہ آ گئی ہے، لیکن آپ نے حکم دیا تو اب بیچارے مولوی یہی بتاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی بتاتے تھے، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک مسئلہ عوام نے سنا نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، وہ پہلی بار سن رہے ہوتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی نئی نئی باتیں بنا دی ہیں. بھئی دین سے آپ کی واقفیت نہیں تھی، بات نئی نہیں تھی، بات وہی تھی، 14 صدیاں پرانی بات تھی. اور دین کی بات تھی. آپ کو اگر علم نہیں تھا تو آپ توبہ استغفار کریں کہ 50 سال عمر گزر گئی، 70 سال گزر گئی، آج آپ کو علم ہو رہا ہے. الٹا آپ الزام بھی ساتھ لگا رہے ہیں کہ جی علماء کا کام دیکھیں جی، ان کے تو گھر کا دین ہے، جو دل چاہے نئے نئے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں. ایک مولوی ایسے کہہ رہا تھا، فلانا مولوی سب یوں کہہ رہا تھا. جب بتایا جا کہ وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا، اچھا یہ ٹھیک ہے تو بھی اس میں غلط کیا ہے؟ بھئی میرا تو دل نہیں مانتا. تو کیا شریعت تیرے غلام ہے، تیرے گھر کی لونڈی ہے؟ جیسے تیرا دل چاہے گا شریعت ویسی بن جائے گی. یعنی آج کل لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے. اب اتنا بڑا معاملہ ہے، حضرت عمر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہیں. یہاں تک کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے، اور وہ بھی میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بد باطن جس کے اندر خباثت چھپی ہے وہ کسی صحابی پر اگر اس قسم کی بات کرتا ہے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اب کیا ہوا کہ ابھی تک یہ آیات نہیں اتری. ویسے تو جو پردے کے احکام ہے وہ سورہ نور کے اندر ہم مکمل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، مکمل احکام سورہ نور کے اندر آ چکے ہیں. تو کچھ جزیات یہ بھی ہیں جو آج کے درس میں ہیں. بہرحال مختلف صورتوں کے اندر مختلف مضامین ہوتے ہیں اور ان کے کچھ پس منظر بھی ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے جب سب جاتی تھی تو ازواج مطہرات بھی جاتی تھی. تو حضرت اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر سے باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے. اندھیرا تو تھا، اندھیرے میں وہ نکلتی تھی، ظاہر سی بات ہے. بے شک پردہ نہیں آیا تھا لیکن وہ پھر بھی اندھیرے میں نکلتی تھی اور دور جانا پڑتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر کوئی بندہ وہاں پر نہ ہو. تو حضرت عمر جو ہے نا وہ آگے آ گئے. حضرت عمر آگے آئے اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ میں نے پہچان لیا کہ آپ سودا ہو. یہ والی بات کر دی کہ میں نے پہچان لیا کہ آپ سودا ہو. اما سودا پریشان ہو گئی اور پھر پیچھے مڑ گئی. اب اس بات سے یعنی کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اب اگر اس بات کو جن کے اندر صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے وہ یہ کہیں دیکھو جی عمر کے کام دیکھو، ادھر تو ماں آگے کھڑا ہو گیا اور ان کو چھیڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے پہلے اس کی وضاحت آپ کو کی ہوئی ہے. جو مستقل درس میں ہم بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اما سودا کی جو پوری ہسٹری میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی کہ ان کی عمر کتنی زیادہ تھی اور کتنی ضعیف العمر تھی. حج کے موقع پر بھی انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رات کو مزدلفہ نہیں گزار سکتی ورنہ میں کنکریں تک نہیں پہنچ سکوں گی. تو اتنی ضعیف تھی اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ کے نبی نے طلاق کا ارادہ فرما لیا تھا. اب بتاؤ کہ کوئی عقل مند جس میں رتی بھر بھی عقل ہو وہ اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اتنی بڑھیا جو ماں سے بڑی، جتنا بھی کوئی بدبخت ہو، لیکن اب ہم بازار میں جاتے ہیں اگر کوئی بڑھیا مل جاتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی گناہ گار ہو ہم اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. اگر ہم سفر کر رہے ہوں گاڑی کے اندر ہم اس کو بڑھیا کو ماں کا درجہ دے کر ہماری نانی دادی کی جگہ ہم اس کو سیٹ دے دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اگر اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر اگر اتنی غیرت ہمارے اندر ہے، حضرت عمر کے اندر نعوذ باللہ نہیں تھی جو اتنے غیور تھے. تو مقصد کیا تھا کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کا واقعہ ہو کہ وہ نکلیں اور پردے کے بغیر نکلیں. آپ یہ ان کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ بس یہ پردہ کر کے نکلیں. لیکن وہ کہتی تھی جب حکم نہیں ہے، جب اللہ کے نبی کا آرڈر نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ تو یہ حضرت عمر کی شان ہے، یہ تنقیص نہیں ہے. ان کی غیرت اللہ تعالیٰ کو بھی پھر پسند آئی اور اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حالات پردے کے موافق ہوں گے پھر میں پردے کا حکم دوں گا. جس طریقے سے شراب جب سب لوگ پیتے تھے تو ایک دم سے تو اللہ نے اس کو نہیں حرام کرا دے دیا تھا، لوگ پیتے رہے پھر ایک وقت آیا پھر حکم آ گیا کہ حرام ہے. تو اس وقت اتنا ذہن بن چکا تھا، اتنا ایمان پکا ہو گیا تھا کہ جنہوں نے پی رکھی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی باہر نکل آئے. اور لوگوں نے ایسے بھائی مدینہ کے اندر جس طریقے سے کوئی پانی بہ رہا ہو گلیوں کے اندر، مٹکے توڑ دیے، برتن جو تھے جس کے اندر وہ کشید کی جاتی تھی اس کو توڑ دیا. تو اتنی نفرت اور اتنی غیرت اور اس مقام تک اتنا پکا ایمان کیسے بنا، اس پہ وقت لگا تھا. تو اس لیے عمر نے جو یہ کام کیا تھا اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ یہ بڑی چادر میں کیوں نہیں آتی، پردے میں کیوں باہر نہیں نکلتی، ایسے کیوں آ جاتی ہیں. پھر وہ وقت آ گیا
جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی آپ فرما دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے. اب پہلے حکم بھی تو بیویوں کے متعلق آئے، جب حکم آ گیا پھر انہوں نے پردہ کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ وبناتک، اپنی بیٹیوں سے. اب یہ لفظ ہمیں ایک اور سبق دے رہا ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ بنات یہ بنت کی جمع ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں. اور اہل تشیع وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی. اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہو، جمع کا صیغہ ہے. اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، 3 سے اوپر ہوں گے تو وہ جمع، اگر اس سے کم ہے تو ظاہر سی بات ہے واحد ہے بنت. تو یہاں پر بناتک اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی بیٹیاں تھی، بیٹی نہیں تھی، بیٹیاں تھی. تو نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، چاروں برحق، چاروں شان والی ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک تھی، اگر وہ چاروں کو مان لیں تو پھر وہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں آئی، وہ تو پھر عثمان تو ماننا پڑے گا کہ بڑی شان والے ہیں، وہ ذو النورین ماننا پڑے گا. وہ کہتے ہیں تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب، چلو قرآن میں تو بات آ گئی نا وہ بناتک، اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے، سب کا تذکرہ موجود ہے، ان کی اولادوں کا تذکرہ موجود ہے، نکاح کس کے ساتھ ہوا یہ موجود ہے. اب یہ مانتے نہیں ہیں حضرت رقیہ کو، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اسی حضرت رقیہ کی وجہ سے کہ وہ بیمار تھی، اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، اور اسی بیماری کے اندر وہ اللہ کو پیاری بھی ہو گئی تھی. اب یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹیاں 4 تھی، ان کی اپنی کتابوں کے اندر. اصول کافی بہت بڑی ان کی کتاب ہے جس کو وہ بخاری شریف کے برابر سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے علماء کو پتہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن عوام کو انہوں نے آج تک بتایا نہیں 4 ہیں، اور نہیں بتایا ان کو کہ یہ ان کے نام ہیں. یعنی بالکل لا علم. یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے اب نام لیا جائے، بتایا جائے کہ اس طریقے سے نبی کی بیٹیاں 4، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ نے بتا دی ہے، کیونکہ ان کو بتائی ایک فاطمہ. کوئی شک نہیں ہے کہ فاطمہ کی محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. وہ اللہ کے نبی کی لاڈلی صاحبزادی تھی، سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے تھا. جنتی عورتوں کی جو سردار ہے وہ اماں فاطمہ ہے. زیادہ پیار کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہے، اور ہر عقل مند اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہی زینب بھی چلی گئی تھی، رقیہ بھی چلی گئی تھی، ام کلثوم بھی چلی گئی تھی، تو اب باقی کیا بچا تھا؟ ایک فاطمہ. جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں چلے گئے، جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی تھی، شادی شدہ بھی ہوئی اور پھر وہ چلی گئی. اب باقی ایک ہی بیٹی بچ جائے. آپ بتاؤ کیا دنیا داری کے اندر کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو سارا پیار تینوں کا اور ان بیٹوں کا سارا سیمٹ کے ایک میں نہیں رہ جائے گا؟ تو یہ محبت کی بات تھی. اللہ کے نبی زیادہ محبت فرماتے تھے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقیوں سے نفرت تھی. کیا حضرت رقیہ سے پیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو فرما رہے ہیں کہ بدر میں شریک نہیں ہونا، کہ میری بیٹی تیری زوجہ رقیہ بیمار ہے، تو نے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، تو نے اس کا علاج کرانا ہے، تو نے اس کی خبر گیری رکھنی ہے. پیار نہیں تھا غزوہ بدر میں، اور فرمایا کہ گھر رہ کر بھی تو ہمارے ساتھ ہوگا، مال غنیمت کے اندر تیرا برابر کا حصہ ہوگا. تو اللہ کے نبی کا آرڈر تھا. تو پیار ساری بیٹیوں سے تھا، کوئی تفریق نہیں تھی. زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے اسی وجہ سے تھا کہ بس وہ آخر میں اکیلی بچ گئی تھی، اور اللہ کے نبی کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کی اولاد کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے. وہ غم بھی اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا تھا، سارا کچھ بتا دیا تھا. بہرحال نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. اور اس کا ثبوت اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58. اور جو کہے جی ایک ہے تو کہنا یہ وہ بناتک، اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتا دو کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی زوجہ کو نہیں، ازواج کو، کیونکہ بیویاں زیادہ تھی، جمع کا لفظ ہے. وہ بناتک، بنت نہیں بنات، جمع کا صیغہ ہے، اپنی بیٹیوں کو فرماؤ. تو بھئی بیٹیوں کو
تو کتنی بیٹیاں تھیں؟ اگر ایک تھی تو اللہ کیوں فرماتے ہیں وہ بناتی کا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دو کہ اپنے اوپر وہ چادریں لٹکا لیں۔ اب صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی گھر والیوں کو جو چادریں دی تھی پردے کے لیے، اکثر ان کا جو رنگ تھا وہ کالا تھا۔ اچھا، اب جو کالا رنگ تھا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے ابھی کالی چادر تھی، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس وقت قضاء حاجت کے لیے صحابیات کو، ازواج مطہرات کو دور کھیتوں میں جانا پڑتا تھا۔ اب اندھیرا ہو، چادر کالی ہو، پورا جسم لپٹا ہوا ہو، کچھ پتہ چلے گا؟ تو پردے کا جو تصور دیا گیا اسلام نے بتایا وہ یہ پردہ تھا۔ اب وہ کالی چادر سے آتے آتے اس کے بعد اب جو صورتحال ہے پردے کی وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تو چادر اتنی منقش، اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے، یا یہ کہ جو فیشنی برقعے ہیں وہ اتنے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں کہ اگر انسان دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو لیکن اوپر سے اتنا برقع پرکشش بنا دیا کہ انسان کی ضرور نظر پڑتی ہے اور کشش ہوتی ہے کہ اس کو میں ضرور دیکھوں۔ تو جو پردے کا مقصد تھا وہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ جو اس وقت مروجہ جو ہمارا برقع ہے یا چادر ہے، یہ پردہ کرنے کے لیے نہیں، پردہ کھولنے کے لیے بنائی گئی۔ اب ایسے سے برقعے ہیں کہ جو اوپر سے عورت کر کے پھر رہی ہے، اندر کے جو کپڑے ہیں ان کا کلر بھی نظر آ رہا ہے، اس کا ڈیزائن بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، قیامت جب قریب ہوگی تو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ تو اب کپڑے بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ جو برقع ہے تو اس نے رئیس کسر اس نے اتار دیے کہ برقع ہے اور اتنا بالکل چست اور فٹ ہے۔ جو مقصد تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ کوئی عزت دار ہیں، یہ کوئی خاندانی ہے، اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پردے سے مراد کیا ہے عورتوں کی، کہ ہمیں لوگ دیکھیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس قسم کا برقع کر کے نکلیں یا چادر کر کے، اور ایسا ایسا وہ پہلے تھا ٹوپی والا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی شریعت کا حکم تھا ٹوپی والا کرو، نہیں، اس کے اندر بھی کئی قباحتیں ہیں کہ وہ آگے سے سارا کا سارا جسم کھلا ہوتا ہے۔ یہاں جلابی بہنہ، اس سے مراد چادریں ہیں، یعنی لمبی بڑی چادر ہو، پورا جسم ڈھک جائے، مقصد یہ ہے۔ اور وہ جتنی سادہ ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اتنا زیادہ یعنی کہ پردہ اس کا ہوگا۔ اب جو اس وقت برقعے چل رہے ہیں وہ کالے ہوں یا پیلے ہوں یا ہر قسم کے، اب تو یہ بھی میچنگ کے ساتھ چل رہے ہیں نا، اب تو ہر چیز میں میچنگ میں آ گئی ہے۔ تو اب یہ جو اس وقت پردے کا تصور ہے، اور ایسا ایسا یہ بھی فیشنی یا جیسا کیسا یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور صرف چادر، یعنی جیسے گھر کے اندر عورتیں پھر رہی ہیں ایسے بازار کے اندر پھر رہی ہیں۔ اور ہمارا جو یہودی میڈیا ہے، دجالی میڈیا ہے، اس نے ڈراموں کے اندر اور جس قسم کے آپ دیکھتے ہیں فات کا پروگرام، فلانا شو، بغیرتی والے شو ہیں سارے، جن کے اندر وہ کوئی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، اس پہ وہ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ کہاں ان کی غیرت ہے اور کہاں ان کے گھر والوں کی غیرت ہے، جن کے بغیرت مرد دیکھ رہے ہیں کہ میری بہن، بیٹی، میری بیوی فلاں کے ساتھ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ ہے، بے شرمی کے منظر جو ہے نا وہ قید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ان پروگراموں نے کیا کیا کہ رئیس جو کثرت تھی پردے کی وہ بھی ختم کر دی ہے، اور اب جو چادریں ہیں وہ پہلے نقاب، اب پھر وہ نقاب بھی نہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ نام نہاد سکالر، اسلامی سکالر، جن کے گھروں میں خود پردہ نہیں ہے، جن کے اپنی ذاتی داڑھی نہیں ہے، جن کا اپنا خلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ ٹی وی پر آ کر پھر وہ بتاتے ہیں جی پردہ یوں ہے، جی چہرے کا پردہ تو تھا ہی نہیں۔ اب لوگوں کو اس قسم کا وہ یعنی کہ متنفر کر رہے ہیں پردے سے، کہ یہ تو اسلام نے اس کو پابند کر دیا، عورت کو پابندیوں کے اندر جکڑ دیا، اور جنہوں نے یہ پابندیاں توڑی ہیں ان کا اثر دیکھا ہے؟ یورپ کے اندر دیکھ لو، جنہوں نے چادریں پھینک دی، برقعے پھینک دیے، آج وہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ رش کرتی ہیں، دیکھو ہم سے اچھے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ جب پردہ بھی نہیں ہے، ان کا لباس ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کی حیا ان کے اندر ہوگی، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ اب پورے معاشرے کے اندر حلالی انسان، کوئی حلال نسب والا تلاش کرنا بھی ناممکن سا ہو گیا ہے، اتنا مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو پردہ جو ہے نا یہ ابتدا ہے۔ پردہ اگر ہوگا جیسے پردے کا تصور اسلام نے دیا، اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے اگلے جو گناہ ہیں اس سے انسان محفوظ رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کی بد نظری ہوتی ہے۔
جب ایک عورت بازار کے اندر آتی ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور ایسا ایسا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تھوڑے عرصے کے بعد ہے، 10-15 سال بعد دیکھ لینا کہ یہ جو تھوڑا سا تصور ہے نا کہ یہ چادر ویسے کر کے، یہ چادر بھی گھر رکھیں گے عورتیں، یہ چادر بھی ختم. اب گھر کے اندر دیکھ لو نا، اب گھر کے اندر بھی تو ظاہر سی بات ہے مرد ہوتے ہیں، بے شک اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، لیکن کیا ماں کے اندر حیا ہے؟ آج کی ماں کے اندر بہنیں پھر رہی ہیں، بھائی پھر رہے ہیں، کیا بھائی کی کوئی غیرت ہے یا بہن کے اندر کوئی غیرت ہے کہ میرا بھائی پھر رہا ہے؟ لیکن کوئی چادر نہیں ہے، کوئی دوپٹہ کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے تو گلے کے اندر لٹکا کے پھر رہی ہیں. تو اسلام تو بہت پیارے پیارے احکام دیتا ہے، کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، اس کے اندر فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پردے کی اہمیت ہے ہم گھروں میں جا کر بتائیں اپنی عورتوں کو. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ یہودی میڈیا تو ان کو بتا رہا ہے اپنے رنگ کے اندر. جب ہم ان کو بتائیں گے کہ قرآن کے اندر تو پردہ یوں ہے، ازواج مطہرات نے پردہ یوں کیا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پردہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو جنازہ ہے وہ بھی رات کے ٹائم اٹھانا. کہ ٹھیک ہے وہ تو کفن کے اندر میں بند ہوگی، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ تو اندازہ لگائیں کہ قد کتنا بڑا ہے، یہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے. تو جن کا ہم نام لے رہے ہیں، جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جو ہماری آئیڈیل ہیں الحمدللہ، تو ان کا تو پردہ یہ تھا. تو اس کا تصور کیسے آئے گا؟ یہودی میڈیا کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا ہوگا، ہمیں اپنی عورتوں کو بتانا ہوگا، اسلامی تعلیمات ان تک پہنچانی ہوں گی. پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بھی الحمدللہ غیرت ہے الحمدللہ. اگر ہم مرد کوشش کرے تو عورتیں کہاں بھاگ سکتی ہیں؟ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اگر پابندی لگائے کہ آپ نے پردہ کرنا ہے اور اس طریقے سے پردہ کرنا ہے تو عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ضرور مانے گی وہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.